بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جرأت مند قاضی اور حق پرست حکمران کا خوبصورت واقعہ دیکھیں گے۔ مسلمان معاشروں میں قاضی کا کردار کتنا مضبوط ہوتا تھا اور اسی وجہ سے مسلمانوں کو عروج حاصل تھا۔ تو چلیے شروع کر دیں۔ کوفہ کے قاضی شریک رحمہ اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے۔ ایک عورت حاضر ہو کر بلند آواز سے کہتی ہے کہ میں پہلے خدا کی پھر قاضی کی پناہ لیتی ہوں۔ قاضی نے پوچھا کہ تم پر کس نے ظلم کیا؟ کہنے لگی امیر المؤمنین کے چچا موسیٰ نے۔ دریائے فرات کے کنارے میرا کھجوروں کا ایک باغ تھا جو مجھے والد کے ورثے میں ملا تھا۔ میں نے اپنا حصہ بھائیوں سے الگ کر کے درمیان میں دیوار تعمیر کر دی اور کھجوروں کی دیکھ بھال کے لیے ایک ایرانی شخص کو مقرر کر دیا۔ امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے میرے بھائیوں کے تمام حصص خرید لیے، مجھ سے بھی بات چیت کی اور بھاری معاوضے کا لالچ دیا، لیکن میں نے اپنا حصہ بیچنے سے انکار کر دیا۔ گزشتہ رات اس نے 500 غلام بیچ کر دیوار مسمار کرا دی۔ اب میری اور میرے بھائیوں کی کھجوروں میں کوئی امتیاز نہیں رہا۔ قاضی نے غلام سے مہر طلب کی اور اس پر اپنی مہر لگا کر اسے حکم دیا کہ امیر کے گھر لے جاؤ اور اسے اپنے ساتھ لا کر حاضر کرو۔ دربان عدلیہ کے مہر والا حکم نامہ لے کر موسیٰ کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ قاضی نے آپ کے خلاف سمن جاری کر دیا ہے، یہ رہی ان کی مہر۔ موسیٰ نے پولیس کے سربراہ کو بلا کر کہا شریک کے پاس جاؤ اور اسے کہو یہ کتنی عجیب بات ہے، میں نے تمہارے معاملے سے زیادہ عجیب کوئی معاملہ نہیں دیکھا۔ ایک عورت نے بے بنیاد دعویٰ کیا ہے اور تم میرے خلاف اس کی امداد کر رہے ہو۔ سربراہ پولیس امت مسلمہ میں قاضی کے مقام اور اس کی ہیبت کو جانتا تھا، اس لیے وہ خوف زدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے تو آپ معاف ہی رکھے۔ امیر نے اسے ڈانٹ کر کہا جاؤ، اور بیچارہ بادل نخواستہ روانہ ہو گیا اور اپنے غلاموں کو کہہ گیا قاضی کی جیل میں میرا بستر اور ضرورت کی چیزیں پہنچا دو۔ پھر قاضی شریک کے پاس چلا گیا۔ جب قاضی کے سامنے حاضر ہوا تو اسے موسیٰ کا پیغام دے دیا۔ قاضی نے اپنے کارندے کو حکم دیا کہ اسے گرفتار کر کے جیل بھیج دو۔ پولیس کے سربراہ نے کہا بخدا مجھے معلوم تھا کہ آپ مجھے قید کر دیں گے، اس لیے میں نے ضرورت کی چیزیں بھجوا دی ہے۔ آپ مجھے جہاں چاہے بھیج دیں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ موسیٰ بن عیسیٰ کو اطلاع ملی تو اس نے اپنے دربان کو قاضی کے پاس بھیجا اور کہا ہمارے نمائندے نے صرف ہمارا پیغام پہنچایا تھا، اس کا کیا گناہ ہے؟ قاضی شریک نے کہا اسے بھی اس کے ساتھی کے پاس جیل بھیج دو، چنانچہ اسے بھی قید کر دیا گیا۔ امیر نے نماز عصر پڑھنے کے بعد قاضی شریک کے دوستوں اور کوفہ کے سرکردہ لوگوں اسحاق بن صباح، اشعث وغیرہ کو طلب کیا اور انہیں کہا کہ شریک کو ہمارا سلام دینا اور اسے کہنا کہ اس نے ہماری بے عزتی کی ہے اور ہم کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ ہم امیر المؤمنین کے چچا ہیں۔ وہ لوگ پہنچتے تو قاضی شریک عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے پیغام دیا تو قاضی صاحب کہنے لگے اچھا تو کیا تم مفت کی صورت میں آ کر اس بارے میں مجھ سے گفتگو کر رہے ہو؟ اور آواز دی کہ اس وقت قبیلے کے جوانوں میں سے کون کون حاضر ہے؟ چند جوان حاضر ہو گئے۔ قاضی شریک نے انہیں حکم دیا کہ ان میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور سیدھے جیل لے جاؤ۔ پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا تم فتنہ ہو، تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں قید کر دیا جائے۔ انہوں نے پوچھا جناب کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ قاضی شریک نے کہا ہاں، تاکہ تم دوبارہ ایک ظالم اور سرکش کا پیغام نہ پہنچاؤ اور دوسرے لوگوں کو غلط کام کی جرأت نہ ہو۔ چنانچہ انہیں بھی قید کر دیا گیا۔ رات ہوئی تو موسیٰ بن عیسیٰ خود پہنچ گیا اور جیل کا دروازہ کھول کر سب کو رہا کر دیا۔ دوسرے دن جب قاضی شریک مسند قضا پر جلوہ گر ہوئے
تو جیلر نے آ کر رات کا تمام قصہ ان کے گوش گزار دیا۔ قاضی نے اپنا حکم نامہ منگوا کر سیل کیا اور اپنے گھر بھیج دیا۔ اپنے غلام کو حکم دیا کہ ہمارا ساز و سامان بغداد لے چلو، ہم کوفہ میں نہیں رہیں گے۔ بخدا ہم نے ان سے منصب قضا کی درخواست نہیں کی تھی، بلکہ امیر المؤمنین نے ہمیں اس منصب کے قبول کرنے پر مجبور کیا تھا، اور عہدہ قضا کو قبول کرنے پر ہمیں پورے تحفظ کی یقین دہانی کرائی تھی۔ چنانچہ قاضی صاحب بغداد جانے کے لیے کوفے کے پل کی طرف روانہ ہو گئے۔ موسیٰ بن عیسیٰ کو اطلاع ملی تو ایک جماعت ساتھ لے کے چلے لبکے اور کہنے لگے، قاضی صاحب خدا کے لیے رک جائیے، آپ سوچے تو صحیح، کیا آپ نے میرے بھائیوں کو قید میں ڈال دیا تھا؟ قاضی نے کہا، اس لیے کہ انہوں نے ایسے مسئلے میں دخل دیا تھا جس میں انہیں دخل دینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک ان سب کو جیل نہیں بھیج دیا جاتا، ورنہ امیر المؤمنین مہدی کے پاس جا کر منصب قضا سے استغفار پیش کر دوں گا۔ تو بھائیوں، یہ تھے کردار مسلمان معاشروں میں قاضیوں کا، اور انہی کرداروں کی وجہ سے مسلمان معاشروں کو عروج حاصل تھا۔ السلام علیکم۔